آج بات کرتے ہیں اعتکاف کی۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، فرض کفایہ، اس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ فرض کفایہ میں جو سنت مؤکدہ ہوتا ہے، اس میں رمضان کے جو 10 دن ہوتے ہیں اس میں اعتکاف کرنا ہوتا ہے۔ اور اعتکاف کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، یعنی دنیا سے کٹ کر صرف اور صرف یکسو ہو کر ایک جگہ اللہ کی عبادت کرنا۔ تو جب وہ بندہ یا بندی اعتکاف کے لیے آتے ہیں تو یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ پسند ہے۔ جب انسان یعنی جو معتکف ہوتا ہے خاص طور سے وہ عبادت کر کے سوتا ہے تو اس کو سونے پر بھی نفل نمازوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے لکھتے رہتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں عورتوں کے اعتکاف کی۔ کیا عورت اعتکاف میں بیٹھ کر بات چیت کر سکتی ہے یا چارپائی پر سو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ؟ اعتکاف کی حالت میں کون سی عبادات، کون سے اعمال کریں، ان چیزوں کے کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں کے کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، یہ ساری باتیں، یہ سارے سوالات، جتنے بھی سوالات ہیں ان سوالات کے جواب یہاں پر دیے جائیں گے۔ عورت کے اعتکاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ نیت کرے گی، اور کون سی جگہ عورت کے لیے اعتکاف کی حالت میں کون سے کام کرنا جائز ہے۔ مثلاً عورت اعتکاف کی حالت میں گھر کے کام کاج کر سکتی ہے یا نہیں، عورت کے اعتکاف کی حالت میں کھانا وغیرہ بنا سکتی ہے یا نہیں، عورت اعتکاف کی حالت میں اپنے شوہر سے بات چیت کر سکتی ہے یا نہیں، عورت کی اعتکاف کی حالت میں بیڈ یا چارپائی پر سو سکتی ہے یا نہیں، یا کون سے وہ اعمال جن کو کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وہ تمام باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ جو بھی عورت اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہے یہ ویڈیو اس کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ سب سے پہلی بات، اعتکاف کی فضیلت کیا ہے، اس کو دیکھتے ہیں کتب احادیث کی روح میں۔ اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے کئی احادیث موجود ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف کیا تو اسے 2 مقبول حج کا اور 2 مقبول عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی جو رمضان کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف کرے گا، اللہ رب العالمین اسے 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے کا ثواب مرحمت فرماتا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اعتکاف کریں اور کیسے کریں، عورتیں کون سی جگہ پر اعتکاف کریں اور نیت کیسے کریں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے، اگر کوئی اسلامی بہن اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 20 رمضان میں غروب آفتاب سے پہلے افطاری سے پہلے اعتکاف کی نیت سے بیت مسجد میں داخل ہو جائے۔ بیت مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں وہ نماز عبادات کرتی ہے، اور اگر اس نے مخصوص جگہ نہیں کی تو وہ ایک مخصوص جگہ بنا لے، اس کو بیت مسجد کہا جائے گا، اور کہے آج سے یہ میری بیت مسجد ہے، یہیں میں نماز پڑھوں گی، یہیں میں عبادات کروں گی، تو وہ اس کی بیت مسجد شامل ہو جائے گی۔ اور 20ویں روزے یعنی افطاری سے پہلے اعتکاف کی نیت سے وہ وہاں پر بیٹھ جائے، ٹھیک ہے نا؟ اب نیت کرے۔ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ اتنا ارادہ کر لے کہ میں رمضان کے آخری پچھلے دنوں کا سنت اعتکاف کر رہی ہوں، بس اتنا کہنا کافی ہے۔ تو یہ ہوا سنت اعتکاف۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد اب وہ ہر اس چیز سے بچے جس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ جن کاموں سے شریعت نے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچنا ہے، یعنی بغیر کسی شرعی عذر کے اگر وہ اپنی بیت مسجد سے ایک لمحے کے لیے بھی باہر آئے گی، بھول کر ہی کیوں نہ ہو، تو اس کا اعتکاف جاتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے اس جگہ سے باہر نہ نکلے۔ شرعی عذر یعنی واش روم جانا ہے یا ٹوائلٹ جانا ہے، غسل کی حاجت ہے، وضو کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ شرعی عذر ہے، اس کے لیے وہ باہر نکل سکتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بغیر کسی شرعی عذر کے یعنی ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ گھر والوں کے ساتھ صرف افطاری کرنے کے لیے دوسرے روم میں جا رہی ہے،
دسترخوان پر جا رہی ہے، تو اس طرح اس کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز میں اور بھی بیان کرتی چلوں، جو اسلامی بہنیں سنت اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس عشرے میں یہ دیکھ لیں کہ ان کے مخصوص ایام یعنی پیریڈ تو نہیں آ رہے ہیں۔ تو اس عشرے میں اگر ایسا ہوا حیض اور نفاس تو ان کا سنت اعتکاف نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے ایام اس عشرے میں شروع ہو گئے۔ اعتکاف کی حالت میں حیض اور نفاس آنا شروع ہوا تو پھر ان کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اور سنت اعتکاف میں روزہ شرط ہے، ورنہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا اور روزہ بھی فاسد ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں سب سے پہلے عورتوں کو دیکھ لینی چاہیے کہ ان کے مخصوص ایام ان 10 دن میں نہیں ہیں، اگر ہیں تو اعتکاف نہیں ہوگا۔ نفاس کے علاوہ بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر بھی ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اعتکاف کی حالت میں عورت گھر کے کام کاج کر سکتی ہے یا نہیں؟ بہت ساری خواتین جو یہ سوال کرتی ہیں کہ گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے تو ہم اپنے گھر کے کام جھاڑو پوچھا وغیرہ خود ہی لگا لیں، تو یہ کیا کام کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو بالکل نہیں کر سکتی۔ اعتکاف کی حالت میں عورت گھر کے کام کاج بالکل نہیں کر سکتی۔ اگر گھر کے کام کاج کرنے کی نیت سے وہ ایک لمحے کے لیے بیت مسجد سے باہر آئی تو اس کا اعتکاف جاتا رہے گا، اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، ایک چیز ہے، اگر کوئی دوسرا کھانا بنا کر اسے دینے والا نہیں ہے تو وہ اپنا کھانا، صرف اپنا کھانا خود بنا سکتی ہے، نہ کہ کسی دوسرے کا۔ ضرورتاً اپنے شوہر سے بات چیت کر سکتی ہے، ایسے نہیں کہ جتنی مرضی دیر تک باتیں کرتی رہے، بس صرف اتنی دیر تک بات کرے گی جتنی اس کو ضرورت ہے۔ اگر اعتکاف میں بیٹھ کر وہ سوتی بھی ہے تو اس کو نفل نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اعتکاف میں عبادت کرنے کا طریقہ: سب سے پہلے ہم تہجد سے شروع کرتے ہیں۔ معتکف نے تہجد کو لمبا ادا کرنا ہے، تہجد لمبی ادا کرنی ہے آپ نے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سحری کھانی ہے، سحری میں ہلکا پھلکا کھانا لیں تاکہ آپ کا پیٹ بھاری نہ ہو، کیونکہ اس وقت آپ نے چلنا پھرنا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے فجر پڑھنی ہے تو بھی لمبی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اللہ نے فرمایا کہ قرآن جو صبح میں پڑھتا ہے تو فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں، تو صبح میں قرآن جو آپ نے پڑھنا ہے تو وہ ضرور آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے جتنی ہو سکے۔ اس کے بعد آپ نے اشراق کی نماز پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے آرام کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو نفل نمازوں کا ثواب ملے گا۔ پھر اس کے بعد جب آپ ریلیکس فیل کریں تو آپ نے اٹھنا ہے، اور اٹھنے کے بعد آپ نے 2 سے 12 رکعت جتنی آپ چاہیں چاشت کی نماز ادا کرنی ہے۔ یہ آپ کی تمام پوری باڈی کا صدقہ ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ اس کے بعد آپ نے پھر آرام کرنا ہے۔ آرام نہیں کرنا ہے تو پھر آپ نے اسلامی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ظہر ادا کرنی ہے۔ ظہر ادا کرنے کے بعد اب آپ جتنی چاہیں قرآن کی تلاوت کر لیں۔ اس کے بعد عصر کی نماز ادا کریں۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے 4 سنت مؤکدہ بھی ضرور پڑھنی ہے، ان کا بڑا ثواب آیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ذکر و اذکار، تسبیح، اللہ سے دعائیں گڑ گڑا کر یہ سب کچھ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے مغرب ادا کرنی ہے۔ مغرب ادا کرنے کے بعد 6 رکعت نماز آپ نے صلاۃ الاوابین پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا سکون حاصل کرنا ہے، اور سکون حاصل کرنے کے بعد اسلامی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے۔ اسلامی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد پھر عشاء ہو جاتی ہے، پھر آپ نے اس طرح عشاء ادا کرنی ہے مع 4 سنت مؤکدہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے نماز تراویح جتنی آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کی عبادت کمپلیٹ ہے۔ یہ آپ نے اعتکاف میں عبادت کا طریقہ اور اصول بنا لینا ہے، کیونکہ جب ایک ٹارگیٹ ہم کسی چیز کا بنا لیتے ہیں تو ہمیں پھر اگر اس میں کمی رہ جائے تو پھر اس کو ادا کرنے کی فکر ہوتی ہے، اس طرح ہماری عبادت زیادہ بہترین طریقے سے ہو سکتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اور لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے، اور صدقہ جاریہ بھی کرنا مت بھولیے۔